بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی صاحب نے سپریم کورٹ میں آج اپنے بیان میں کہا ہے کہ آئین پاکستان کے تحت صدر پاکستان کو استثناء حاصل ہے اور یہی وجہ ہے کہ سوئز حکام کو خط نہیں لکھا گیا۔ حکومت قانون اور آئین کی حکمرانی پر یقین رکھتی ہے، عدالتی فیصلوں کا احترام کرتی ہے اور انہوں نے کبھی یہ تک نہیں سوچا کہ وہ عدلیہ کے احکامات پر عمل درآمد نہیں کریں گے، لیکن پاکستان کا آئین بالادست ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اور ان کے رفقا جو تھے عدالت میں موجود تھے۔ اعتزاز احسن کا کہنا تھا کہ معاملہ استثناء کا نہیں، ایشو دوسرا تھا اور عدالت نے انہیں اس معاملے پر دلائل دینے پر مجبور کیا، لیکن عدالت کے حکم پر سر تسلیم خم ہے۔ 1 فروری کو جب اس معاملے کی دوبارہ سماعت ہوگی تو وہ صدر کے استثناء کے آئینی آرٹیکل 248 پر بھی عدالت کو مطمئن کریں گے اور ان کی تسلی کروائیں گے کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں استثناء مکمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کا عدالت میں پیش ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں اور یہ صرف عدالت کا احترام ہے۔ قانون کی حکمرانی محترم اور اہم ہے اور وزیر اعظم اسی احترام میں زیادہ لوگوں کو ساتھ لے کر نہیں آئے۔ جب اعتزاز احسن میڈیا سے بات کر رہے تھے تو اس وقت سپریم کورٹ کی سیڑھیوں پر موجود وکلا نے حکومت اور حکومتی وکلا کے خلاف شدید نعرے بازی کی، جس پر اعتزاز احسن نے کہا کہ چیف جسٹس ان کے بھی ہیں اور نعرے بازی کرنے والے بھی ان کے ہی ساتھی ہیں۔ انہی نعروں میں اعتزاز احسن کا نام لیے بغیر یہ نعرہ بھی لگایا گیا کہ زرداری اور گیلانی کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے۔ چیف جسٹس کو مخاطب کر کے یہ نعرہ لگایا گیا کہ چیف تیرے جانثار بے شمار بے شمار۔ ناظرین، سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا واقعی حکومت قانون اور آئین کی حکمرانی پر یقین رکھتی ہے، اور اگر رکھتی ہے تو پھر عدالتی فیصلوں پر آرام سے عمل کیوں نہیں کرتی، اور اگر صدر کا استثناء عدالت میں ثابت نہیں ہوتا تو پھر حکومت کیا خط لکھے گی، مگر پھر کیا کچھ دیر زیادہ ہو چکی ہوگی؟ کیا وزیر اعظم کا وکیل بن کر اعتزاز احسن نے کوئی غلطی کی ہے؟ اور آج حکومت کی اتحادی جماعتوں میں سے ANP اور مسلم لیگ کاف کمرہ عدالت میں موجود تھی مگر متحدہ قومی موومنٹ نظر کیوں نہیں آئی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کو آج ہم اپنے شو میں ڈسکس کریں گے۔ اس وقت مجھے جوائن کیا ہے کراچی سے جسٹس ریٹائرڈ سعید الزماں صدیقی صاحب نے۔ ویلکم ٹو مائی شو جسٹس صاحب۔ سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہ کروں گی کہ آپ صبح سے کافی چینلز کے اوپر تجزیہ دے رہے ہیں، اپنے قیمتی تجزیے سے ہم سب کو نواز رہے ہیں، لیکن میرا بڑا ایک دوبارہ پھر بیسک سوال ہے کہ یہ جو ایک سامنے بات آئی ہے کہ وزیر اعظم نے عدالت میں کہا کہ صدر کے خلاف اندرون اور بیرون ملک کیسز نہیں کھولے جا سکتے اور ان کے بقول آئین کے تحت صدر کو استثناء حاصل ہے اور وہ آئین کے مطابق کام کر رہے ہیں کیونکہ آئین ہی بالادست ہے۔ استثناء کیا واقعی وزیر اعظم اور صدر صاحب کو حاصل ہے؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوفیہ، بات یہ ہے کہ یہ مقدمہ تو تھا توہین عدالت کا اور نوٹس بھی توہین عدالت کا گیا، لیکن وزیر اعظم صاحب نے جب کورٹ میں حاضری دی اس وقت یہ ڈیفنس کے طور پر انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی توہین عدالت نہیں کی ہے، کیونکہ میں نے خط لکھنے سے گریز کیا اس لیے کہ آرٹیکل 248 کے تحت صدر پاکستان کو کلی طور پر استثناء حاصل ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جب یہ ڈیفنس کے طور پہ کہا گیا تو وہ معاملہ جو تھا کنٹیمپٹ آف کورٹ کا وہ تو سائڈ ٹریک ہو گیا، اور اب یہ معاملہ ابھر کر سامنے آ گیا کہ آرٹیکل 248 کی اسکوپ کیا ہے، اس کے اندر کیا واقعی صدر پاکستان کو کلی طور پر استثناء حاصل ہے یا یہ کوالیفائڈ ہے۔ اب یہ سوال جو ہے یہ کورٹ کے سامنے موجود ہے اور اس کا پہلا جواب دیا جائے گا، اس کے بعد پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ کی اپلیکیشن سنی جائے گی۔ اس کا جواب اگر نفی میں آتا ہے تو پھر تو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اندر بڑے سیریس کانسیکوینسز ہوں گے، لیکن اگر اس کا جواب مثبت ہوتا ہے اور کورٹ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ واقعی صدر پاکستان کو کلی طور پر استثناء حاصل ہے تو پھر اس کیس کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہ جاتی ہے۔ لیکن پہلا سوال اب اس وقت جو کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی وہی 248 کا ہی کرے گی، اس کے بعد پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس جو ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ اعتزاز احسن صاحب کا یہ بیان کورٹ میں کہ وہ اس مقدمے میں صرف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی اپلیکیشن آرگو کرنے آئے تھے، ان کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی
کہ 248 کی انٹرپریٹیشن بھی کرنا پڑے گی. ہاں. یہ کسی حد تک درست ہے اس لیے کہ نوٹس تو کنٹمپٹ آف کورٹ کا ہی گیا تھا. لیکن جب وزیر اعظم صاحب نے اپنی اوپننگ ریمارکس میں کورٹ کے سامنے یہ کہا کہ ان کا دفاع جو ہے صرف اسی پر منحصر ہے کہ کیا صدر پاکستان کو استثناء حاصل ہے یا نہیں ہے, تو یہ میجر کوشچن ہو گیا کورٹ کیس کے اندر کہ پہلے اس کو ڈیسائیڈ کیا جائے, پھر اس کے بعد کنٹمپٹ آف کورٹ. اچھا جسٹس صاحب, آپ نے کہا کہ اگر کنٹمپٹ آف کورٹ کا کیس ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے سیریس ریپرکشنز ہوں گے. وہ کیا ریپرکشنز ہو سکتے ہیں, کیا سزا ہو سکتی ہے؟ جی دیکھیے, ویسے تو میکسیمم سزا 6 مہینے کی ہے. ہاں. لیکن کنٹمپٹ آف کورٹ کے تحت اگر کسی آدمی کو ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ, یعنی جب تک کہ کورٹ برخاست ہو, اتنی بھی سزا بھی دے دی جائے تو پھر وہ پبلک آفس ہولڈ نہیں کر سکتا, وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے. کیونکہ آرٹیکل 63 کے اندر, آرٹیکل 63 کے تحت وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. لیکن اس کی ڈسکوالیفیکیشن کا نوٹیفیکیشن جو ہے فائنلی نکالتا ہے الیکشن کمیشن, اور اس معاملے کو جو اسپیکر نیشنل اسمبلی کا ہے, اگر وہ نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے تو وہ پھر اسپیکر اس کو ریفر کرے گا چیف الیکشن کمشنر کے پاس, اور پھر وہ کورٹ کی فائنڈنگ کی بیسس پہ وہ نوٹیفیکیشن نکلے گا. اچھا, ماضی میں پاکستان کی ہسٹری میں کنٹمپٹ آف کورٹ, جیسے کہ کل علی محمد قدس صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ وہ اس لاء کو نہیں مانتے, اور اس میں ہمیشہ عدالتوں کا سٹانس بہت ویک رہا ہے. یہ کس حد تک بات درست ہے؟ دیکھیے, یہ بات بڑی عجیب و غریب ہے. وہ تو وکیل ہیں, ان کو سمجھنا چاہیے کہ جب تک قانون موجود ہے اور اسٹیچوٹ بک پہ وہ موجود ہے قانون کی حیثیت سے, اس وقت تک اس کو یہ کہنا کہ میں نہیں مانتا, یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ قانون کے علاوہ, کنٹمپٹ آف کورٹ ایکٹ کے علاوہ آرٹیکل 204 ہے آئین کے اندر جو کنٹمپٹ آف کورٹ سے متعلق ہے, جو اعلیٰ عدالتوں کی کنٹمپٹ کے متعلق ہے. تو وہ جب تک یہ آرٹیکل موجود ہے, جب تک وہ قانون موجود ہے, تو یہ کہنا کہ ہم اس قانون کو نہیں مانتے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب بات نہیں ہے. جب تک قانون جب تک کہ ریپیل نہیں ہو جاتا, اگر ایسا ہے تو آپ اس کو امینڈ کرا دیں, اور آئین میں تبدیلی کرا دیں, قانون کو ریپیل کرا دیں, تو پھر یقینی بات ہے یہ بات تو صحیح ہو سکتی ہے. اس سے جب تک یہ قانون موجود ہے اس وقت تک تو اس پہ عمل کرنا پڑے گا. اچھا جسٹس صاحب, موقع دے دیں, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین.